کیونکہ اگر وزیر خزانہ نے 21 ارب روپے جاری نہ کیے تو بھی سیدھی سیدھی توہین عدالت ہے، جس میں نااہل پکی ہے، اور تمام متعلقہ اداروں کو بھی حکم دیا ہے کہ انتخابات کے انعقاد میں الیکشن کمیشن کی معاونت کریں، بصورت دیگر نتائج بھگتنا ہوں گے۔ حکومت سے کہا ہے کہ کسی بھی طرح 21 ارب روپے کے فنڈز الیکشن کمیشن کو مہیا کیے جائیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت میں نہ مانوں کی رٹ لگائے۔ نواز شریف کے پچھلے ادوار کے بیانات پڑھیں، جب بی بی زندہ تھیں تو وہ کس طرح سے اپنے مخالفین کو پچھاڑنے کے لیے کیا کیا حربے نہیں آزماتے تھے۔ نون لیگ کے پاس امیدوار نہیں بچنا الیکشن کمیشن کا فرض تھا، مگر شاید وہ ابھی تک سو رہا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان سحر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سحر شاہ آفیشیل۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کے حوالے سے فیصلہ دے دیا۔ اس فیصلے نے ہر طرح کے ابہام کو ختم کر دیا۔ اس فیصلے کے مطابق مئی میں الیکشن کمیشن کو انتخابات کرانے کی تاریخ دے دی ہے، اور تمام متعلقہ اداروں کو بھی حکم دیا ہے کہ انتخابات کے انعقاد میں الیکشن کمیشن کی معاونت کریں، بصورت دیگر نتائج بھگتنا ہوں گے۔ حکومت سے کہا ہے کہ کسی بھی طرح 21 ارب روپے کے فنڈز الیکشن کمیشن کو مہیا کیے جائیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت میں نہ مانوں کی رٹ لگائے۔ اس فیصلے کے آنے کے بعد حکومت مکمل طور پر فرنٹ فٹ پر آ چکی ہے، اور وہ ہر حربہ آزمایا جا رہا ہے جس سے الیکشن ملتوی ہو جائے۔ تمام جماعتیں مختلف موقف رکھتی ہیں، لیکن اس بات پی ڈی ایم پر سب متفق ہیں کہ یہ الیکشن ملتوی ہو جائیں۔ اس ٹائم نواز شریف اور مریم نواز سیاست میں سرگرم ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد نواز شریف عدلیہ پر مخالف بیانات دے رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی پوری جماعت مختلف فارمز پر بیان دیتی نظر آتی ہے۔ اس وقت شہباز شریف شدید دباؤ میں نظر آ رہے ہیں۔ مریم نواز کی جانب سے دباؤ دیا جا رہا ہے کہ وہ عدلیہ مخالف مہم جاری رکھیں اور کسی بھی طرح الیکشن نہ کرائے جائے۔ مریم نواز کو اس بات کا اچھے طریقے سے احساس ہے کہ اگر شہباز شریف الیکشن نہیں کراتے تو نااہلی بھی ہو سکتی ہے، ان پر سیدھا سیدھا آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، نااہلی کے ساتھ ساتھ قید بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن مریم نواز کو صرف اپنے چچا کی قربانی نہیں چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار کی بھی قربانی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وزیر خزانہ نے 21 ارب روپے جاری نہ کیے تو بھی سیدھی سیدھی توہین عدالت ہے، جس میں نااہل پکی ہے۔ مریم نواز کسی طور پر بھی اس پر کم راضی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نااہلی ہوتی ہے تو ہو جائے، پہلے بھی نااہلی بھگتی ہے اور اب بھی بھگتیں گے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ حکومت شہباز شریف کو ان کے والد کی وجہ سے ہی ملی ہے۔ اب یہ ہے کہ جس طرح یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اسی طرز پر شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو بھی نااہل قرار دیا جائے، اس کے بعد میدان صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، نون لیگ تقریباً ختم ہو چکی ہے، کم از کم ہر سروے رپورٹ یہی بتا رہی ہے۔ اس کے باوجود مریم نواز نے الیکشن کرانے کے لیے جو شرط رکھی ہیں وہ یہ ہے کہ الیکشن صرف اسی صورت میں ہوں گے جب مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی یقین دہانی کرائی جائے گی۔ حالانکہ نون لیگ کے جیتنے کی کوئی بھی صورت نظر نہیں آ رہی، اس کے باوجود ایسا لگ رہا ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ مریم نواز کو میدان خالی چاہیے۔ وہ چاہتی ہیں کہ الیکشن جب بھی ہو، جب ماحول سازگار ہو، اور فی الحال تو نون لیگ کا جیتنا کچھ مشکل نظر آ رہا ہے۔ مریم نواز نے خود کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار کے طور پر پیش کیا ہے، یعنی حمزہ شہباز کی چھٹی، باپ بیٹا سیاست سے باہر۔ شیخ رشید کے بیان کے مطابق نون میں سے شین نکلے گی، شاید اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ دوسری جانب فیصلہ آنے کے بعد تمام جماعتیں شور ڈال رہی ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ کابینہ اجلاس میں فیصلے کو کالا دم بھی قرار دیا گیا۔ نواز شریف نے لندن سے ہنگامی پریس کانفرنس کی۔ پہلے تو انہیں میڈیا پر نہیں دیکھا جا رہا تھا، کافی عرصے سے وہ خاموش نظر آ رہے تھے، اب وہ اکثر خبروں میں نظر آ رہے ہیں۔ حالیہ پریس کانفرنس میں انہوں نے عدلیہ پر شدید تنقید کی اور عدالت کے فیصلے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پریس کانفرنس کو ملکی اور غیر ملکی میڈیا نے کوریج بھی دی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے عدالت پر کافی الزامات عائد کیے۔ پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوام کو اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہونے کی بھی تلقین کی۔ ان کی بیٹی مریم نواز نے والد کی تقلید میں وکلا کنونشن سے خطاب کے دوران بہت سی باتیں کی، کبھی ججز پر تنقید کی تو کبھی اداروں پر۔ اب تو 3 ججز کے خلاف ریفرنس کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہاں میں مریم نواز کی طرز سیاست پر تھوڑی بات کرنا چاہوں گی۔ اگر مریم نواز کی سیاست کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ مریم نواز کی سیاست اپنے والد کی سیاست سے تھوڑی مختلف ہے۔ مریم نواز انقلابی سوچ رکھتی ہیں اور وہ جو بات کرتی ہیں یا سوچتی ہیں اس کا وہ کھل کر اظہار بھی کرتی ہیں۔ مریم نواز کی سیاست مفاہمت کے بجائے مزاحمت کی سیاست ہے، لیکن مجھے ان کی سیاست کسی طور پر بھی ان کے والد نواز شریف سے کم نہیں لگتی۔ اگر آپ نواز شریف کے پچھلے
अदवार के बयानात पढ़ें जब बीबी जिंदा थी तो वो किस तरह से अपने मुखालफिन को पिछाड़ने के लिए क्या क्या हरबे नहीं आजमाते थे। कभी हवाई जहाज से पम्फलेट नीचे फेंके जाते थे तो कभी लसानियत और सुबाहियत का लिबादा उड़ा जाता था। कभी मुखालिफ की जिंदगी को निशाना बनाने के लिए हर हद तक चले जाते हैं तो कभी अपने मकासद के हसूल की खातिर अदलिया को मुतनाज़ा बनाते हैं। अब भी यही कुछ हो रहा है। गर्ज हर तरह के हमले मुखालफिन पर किए जा रहे हैं। इखलाकियात की हर हद पार कर ली जाती है। नून लीग हमेशा से ही ऐसी थी, सिर्फ चेहरे बदले हैं, लेकिन पॉलिसी अब भी वही है और कोशिशें भी। पहले भी अपनी मर्जी के फैसलों की खातिर अदलिया पर हमले किए गए और अब भी यही हो रहा है। नाजरीन, हुकूमत और उसके इत्तेहादी एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं, अदलिया मुखालिफ कैंपेन चला रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इत्तेहादी इलेक्शन के इनेकाद के हक में भी हैं। फजलुर रहमान ग्रुप ने इलेक्शन की जानिब जाने की मशरूत राय का इजहार किया है। उनका ख्याल है कि पूरे मुल्क में एक ही दफा इलेक्शन कराए जाए। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत करती नजर आ रही है, जबकि प्रैक्टिकली इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर रही है। टिकटों की तकसीम का भी फैसला हो रहा है। इलेक्शन सेल काम शुरू कर चुके हैं। पीटीआई ने भी इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जबकि खुद नून लीग भी अब इलेक्शंस की तैयारियों में मशगूल नजर आती है, मगर टिकट्स लेने के लिए उम्मीदवार नहीं है। इस हवाले से नून लीग को काफी परेशानी का सामना है। नाजरीन, पीडीएम की तमाम इत्तेहादी पार्टियां लोटों के हवाले से काफी परेशान नजर आती हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट ने लोटों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला बंद किया है, तब से ये जमातें लगती हैं काफी परेशान हैं। हालांकि ये तमाम सियासी पार्टियों के लिए बेहतर था, लेकिन अब ये जमातें अपने मुफाद के लिए और फायदे के लिए किसी न किसी को खरीद सकती हैं, ना ही कोई अपनी कीमत लगा सकता है। हालांकि ये इकदाम करना इलेक्शन कमीशन का फर्ज था, मगर शायद वो अभी तक सो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की हुकूमत जब अदमे एतमाद के जरिए गिराई गई तो इसके बाद से उम्मीद है कि स्टेट बैंक की हौसला शिकनी हो गई। तब तमाम लोटे इन इत्तेहादी पार्टियों में शामिल हो गए। अब इन लोटों की इज्जत अवाम के दिलों में नहीं है और नून लीग अगर इन लोटों को टिकट देती है तो भी फंसती है, और वैसे भी नून लीग के पास उम्मीदवार नहीं बचे जो इनके गुनाहों का मजीद बोझ उठा सके। अब नून लीग के लिए ये मरहला इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। उनके गुस्से की असल वजह भी यही नजर आ रही है। अब देखना ये है कि हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाती है या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। नाजरीन, इसी के साथ अपनी मेजबान सहर शाह को अगली नशिस्त तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।